ہم تو امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے منتظر ہیں. ہم امام زمانہ علیہ السلام کا انتظار کر رہے ہیں، یہ بات واضح ہے. اور یہ بات بھی واضح ہے احادیث کی روشنی میں کہ امام بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور امام آج بھی اپنے چاہنے والے، اپنے شیعوں کے ہر عمل سے باخبر ہیں، اور امام آج بھی ہمارے حامی ہیں، ہماری حمایت کر رہے ہیں. یہ بات واضح ہے، جیسے کہ حدیث میں ملتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امام علیہ السلام فرماتے، خود امام علیہ السلام فرماتے ہیں فَإِنَّ يُحِيطُ عِلْمُنَا بِأَبْنَائِكُمْ وَلَا يَعْضَبُ عَنَّا شَيْءٌ مِّنْ أَخْبَارِكُمْ، کہ ہمارا جو علم ہے آپ کے بارے میں، آپ کے حالات کے بارے میں، ہمیں اس کے اوپر پورا احاطہ ہے، مکمل احاطہ ہے اس کے اوپر، اور آپ کی ایسی کوئی خبر اور آپ کا کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو ہم سے چھپا ہو. ان کون فرما رہے ہیں؟ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف فرما رہے ہیں. اور ایک دوسری حدیث میں فرما رہے ہیں اِنَّا غَيْرُ مُحْمِلِينَ لِمُرْعَاتِكُمْ وَلَا نَعْسِينَ لِذِكْرِكُمْ وَلَوْلَا ذَلِكَ لَنَزَلَ بِكُمْ لَا، کہ اگر جو امام علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ میں اپنے چاہنے والوں کی مدد کرنے میں کبھی بھی کوتاہی نہیں کروں گا، میں اپنے چاہنے والوں کی مدد کرنے میں کبھی بھی کوئی کوتاہی نہیں کروں گا، کبھی انہیں جو ہے وَلَا نَاسِينَ لِذِكْرِكُمْ، اور نہ ہی میں آپ کو کبھی بھولتا ہوں. کس سے خطاب فرما رہے ہیں امام علیہ السلام؟ اپنے شیعوں سے. نہ ہی میں تمہیں کبھی بھولتا ہوں، میں ہمیشہ تمہیں یاد کرتا ہوں. وَلَوْلَا ذَلِكَ لَنَزَلَ بِكُمُ اور اگر ایسا نہ ہوتا، یعنی اگر میں تمہیں بھول جاتا تو تمہارے اوپر جو ہے وہ سختیاں، تمہارے اوپر بلائیں نازل ہوتی، اور دشمن جو ہے وہ تمہیں نابود کر دیتے. اور یہ سب کس وجہ سے ہے کہ نہ ہم کسی سختی میں، نہ ہم کسی جو ہے وہ مشکل میں گرفتار ہوتے ہیں، اور نہ دشمن ہم پہ حاوی ہو سکتے ہیں. وہ اس وجہ سے کہ ہمیں ہمارے امام نے نہیں بلایا، ہمیں ہمارے امام یاد کر رہے ہیں، ہماری حمایت ہمارے امام کر رہے ہیں. یہ تو امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف ہماری نسبت انجام دے رہے ہیں. ہمیں امام کا انتظار ہے. جب جو امام ہمارا حامی بھی ہے، ہمارا ذکر بھی ہمیشہ کر رہے ہیں، جو امام ہمیں کبھی بلاتے، آج تک انہوں نے ہمیں جو بلایا نہیں ہے، اور اگر بلا دیتے تو ہمارا انجام سخت ہوتا. وہ امام ہم سے بھی کچھ چاہتے ہیں. اس امام کو ہم سے کیا امید ہے؟ عزیزان محترم، اگر کوئی مسافر حج بیت اللہ کی طرف جاتا ہے اور وہاں سے وہ واپس آنا چاہتا ہے، اور جب وہ واپس آتا ہے تو اسے کیا امید ہوتی ہے گھر واپس آنے سے پہلے؟ کہ وہ چاہتا ہے کہ اس کا گھر منظم ہو، مرتب ہو، جو چیز اسے اچھی لگتی ہو وہ گھر میں موجود ہو، اس کا شاندار استقبال ہو، اس کے چاہنے والے اس کی مرضی کی اور اس کی خوشی کے مطابق سارے کام وہ انجام دیوں، جو چیزیں اسے پسند ہوں وہ اس کے لیے لا کر رکھی گئی ہوں. اور یہ ہوتا بھی ہے، ہم نے اور آپ نے دیکھا ہے کہ اگر کسی ماں کا بیٹا مسافر پر ہوتا ہے اور اگر وہ مہینوں بعد، سالوں بعد واپس آنے لگتا ہے تو وہ ماں یہ کوشش کرتی ہے کہ وہ اپنے بیٹے کے لیے وہ کھانا بنا کر رکھے جو اسے پسند ہے. اگر ماں کو یاد رہتا ہے کہ 4 سال پہلے میرا بیٹا مجھ سے جب جدا ہوا تھا تو اس کو چائے میں یہ اچھا لگتا تھا، اس کو کھانے میں یہ اچھا لگتا تھا، تو وہ کھانا ویسا بناتی ہے جیسا وہ چاہتا ہے، جیسا اسے پسند تھا. یہ کس وجہ سے ہے؟ یہ اس وجہ سے کہ ماں محبت کرتی ہے اپنے بیٹے سے. ماں کو اپنے بیٹے کا خوشی کا خیال ہے. سفر سے آنے والے اہل خانہ کو اس کی خوشی کا خیال ہے، وہ اس کے مطابق اپنے گھر کو تیار رکھتے ہیں. تو عزیزان محترم، اگر ہم امام زمانہ کے منتظر ہیں، اگر ہمیں امام زمانہ کا انتظار ہے، تو
ہم نے اپنا اپنا گھر کتنا امام کے لیے تیار کیا ہوا ہے؟ ہمارا گھر کتنا امام کے لیے تیار ہے کہ امام تشریف لائیں، ہم پورے تیار ہیں آپ کے لیے؟ ہمارا سماج کتنا امام کے لیے تیار ہے؟ ہمارا معاشرہ کتنا امام کے لیے تیار ہے کہ اگر ہم سے کل یہ کہا جائے کہ کل امام زمانہ کا ظہور ہے تو کیا ہم تیار ہیں امام کے ظہور کے لیے؟ کیا ہم امام کے سپاہی بننے کے، امام کی فوج کا حصہ بننے کے اہل ہیں؟